سوال بھی لے لیجیے گا۔ ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو ہماری پاکستانی افواج جواب دیتی نظر آ رہی ہے، کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اس طرح سے جواب نہیں دیا جا رہا، کیا کہیں گے کہ یہ جواب کافی ہے جو دیا جا رہا ہے انڈیا کو؟ جی میرے خیال سے پہلے دن سے جب سے یہ پہلگام کا واقعہ ہوا ہے، پہلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ سے لے کر آج تک جس طریقے سے ہماری ریاست نے، ہماری حکومت نے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے، ہماری افواج نے اوور آل جس طریقے سے اس معاملے کو ڈیل کیا ہے، میرے خیال سے وہ قابل دید ہے۔ چاہے وہ 22 اپریل کی پہلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہو، چاہے اس کے بعد جو ہمارا موقف رہا ہو، اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ چند راتیں قبل جب بھارت نے وہ بزدلانہ حملہ کیا، اس کے نتیجے میں تقریباً اب 31 معصوم جانیں پاکستان میں شہید ہوئیں، اور آپ نے دیکھا مسجدوں پر حملہ ہوا، اور وہ بزدلانہ حملہ ہوا جس کا ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ وہ حملہ کریں گے تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کس طرح اسی رات ہماری افواج نے دکھایا کہ نہ صرف ہمارے پاس ول ہے اس طرح کی ریزسٹنس کی، اس طرح کا جواب دینے کی، بلکہ قابلیت اور صلاحیت بھی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کس طرح بھارت کے 5 جہاز بھی گرائے اپنا رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس ایکسرسائز کرتے ہوئے۔ ہم نے وہ اس رات کو وہ حملے جو ہیں ہم نے اس کا جواب دیا، مگر آج بھی آپ نے دیکھا اس کے بعد اگلے دن جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے تو بڑا واضح پیغام اس دن نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے پریس ریلیز میں بھی آیا، اور پرائم منسٹر نے جو یہاں پر قومی اسمبلی میں جو اسپیچ کی، جس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ذکر کیا اور خراج تحسین پیش کیا اپنے افواج کو، اور اس پریس ریلیز میں خاص طور پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے بڑے واضح کہ ہم نے اس رات کو اپنا رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس ایکسرسائز کیا، مگر اب بھی UN چارٹر کے مطابق پاکستان کے پاس رائٹ ٹو رسپونڈ ہے ایز این ایکٹ آف سیلف ڈیفنس، اور آپ نے دیکھا کہ ہماری افواج کو بھی اس میں ہدایات دے دی گئی تھی کہ کورسپونڈنگ ایکشنز کے لیے۔ تو دیکھیے ایٹ اے ٹائم پلیس اینڈ مینر آف آر چوزنگ، یہ تو ہمارا اختیار بھی ہے، ہمارا حق بھی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد بھی بھارت نے بزدلانہ یہ ڈرون کے حملے کیے اور ان کو بھی پاکستان کی افواج نے ناکام بنایا، اور جو ہماری مورل اور ملٹری وکٹری ہے، سپیریورٹی ہے، وہ پوری دنیا کے سامنے آیا ہے۔ ڈپلومیٹک سطح پر بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کی، چاہے وہ سیکرٹری روبیو سے گزشتہ رات بات ہو، پریزیڈنٹ اردوغان سے ہو، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی بات ہے، ہم اپنا موقف ہم حق پر کھڑے ہیں، سچ بول رہے ہیں، وہ ہم بڑے مؤثر انداز سے پیش کر رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں بھی، اور ہم ہر سطح پر انشاءاللہ یہ جنگ لڑیں گے، اور انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ نظر آ رہی ہے سچویشن، یا یہ واپس اپنی جگہوں پر واپس آ جائیں گی جلدی سے؟ دیکھیے جی، پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، مگر امن کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہماری ایک فالس پریٹیکسٹ کے اوپر ہمارے شہریوں کو شہید کریں، مساجد پر حملے کریں، پاکستان کی سوورنٹی کو آپ وائلیٹ کریں، اور آپ توقع کریں کہ آگے سے پھر جواب نہیں آئے گا۔ تو وہ تو رائٹ آف سیلف یا رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس تو ہمارے پاس ہے۔ تو دیکھیے ہم ڈی ایسکلیشن ضرور چاہتے ہیں، مگر پھر جہاں پہ رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس ہمیں ایکسرسائز کرنی ہوگی وہ بھی ہم نے اپنی کرنی ہے، اور وہ ہم کریں گے، مگر ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھارت ہوش کے ناخن لے، اور اس خطے میں جس طرح کے ٹیررزم وہ پھیلا رہا ہے، پاکستان میں پھیلا رہا ہے، اس طرح کی حرکتوں سے باز آئے گا۔ پہلگام کے واقعے کے بعد بے بنیاد الزامات لگانا، اس کے بعد پاکستان میں شہریوں کو شہید کرنا، مساجد پر حملہ کرنا، نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر حملہ کرنا، یہ امن میں یہ خطے میں امن کا طریقہ کار نہیں ہے۔ جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر تو پاکستان اپنی خود مختاری کے لیے، اپنی صلاحیت کے لیے کھڑا ہوگا۔ جی سوری، پھر سے دوہرائیے۔ امن قائم کرنے کے لیے سفارتی سطح پہ 1-2 دن میں جو کوششیں ہوئی ہیں، دیکھیے میرے خیال سے کہ اس میں جو باتیں پرائم منسٹر صاحب کی میرے خیال سے جو ان کی سفارتی کمیونیکیشن ہوئی ہے، چاہے سیکرٹری روبیو کے ساتھ ہو، پریزیڈنٹ اردوغان کے ساتھ ہو، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی جو دیگر سفارتی ان کی رابطے ہوئے ہیں، آئی تھنک اس کی باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ دیکھیے ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ پہلگام کے واقعے کے اگر آپ بے بنیاد الزامات ہم پر لگائیں گے تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ سیپریٹ انڈیپینڈنٹ نیشنل انویسٹیگیشن کروائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ اس طرح کے کام سے تو صرف وہی ملک بھاگتا ہے جو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ الزامات بے بنیاد ہیں۔ تو دیکھیے ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت ہوش کے ناخن لے گا، مگر ونس اگین ہمارے پاس جب جو ہم پر حملہ ہوا ہے، ایک رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس تو ہمارے پاس UN چارٹر کے مطابق موجود ہے، وہ ہم ایکسرسائز کرنے کا ہمیں پورا حق ہے، مگر یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن ہو، اور بھارت کی یہ جو جارحیت ہے، جو بزدلانہ حملے ہیں، اس سے وہ آئندہ گریز کریں۔ لاسٹ یہ بتا دیں کہ جو بھارت کے اندر پاکستانیز کے اکاؤنٹس بند کیے گئے ہیں، مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹ، جس میں پرائم منسٹر صاحب کا بھی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی ہے،
उनके मुताबिक ये शरंगेजी फैला रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो उनके अकाउंट्स हैं, क्या वो बंद करने की कोई तजवीज़ देखिए देंगे? देखिए वो तो इसलिए बंद कर रहे हैं ना जी, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उनने झूठा बयानिया अपनी आवाम के सामने पेश किया हुआ है, वो चाहते हैं कि उस बंद डब्बे के अंदर वो अपनी कौम को रखें, ताकि झूठ जो वो फैला रहे हैं, पाकिस्तान के जाली वो हमले वहाँ पे बयान करते हैं कि पाकिस्तान ने हमले कर दिए जो पाकिस्तान ने नहीं किए होते। हमने बिल्कुल अपनी राइट टू सेल्फ डिफेंस के मुताबिक इंटरनेशनल कवानीन के अंदर रहते हुए हमने अपने सारे जो जवाब दिए वो दिए। और आपने देखा उस दिन भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमने उस दिन 5 जहाज़ इंडिया के गिराए, मगर ज़्यादा गिरा सकते थे। उस दिन भी सेल्फ रिस्ट्रेंट पाकिस्तान ने एक्सरसाइज की। तो इंडिया क्योंकि एक झूठा बयानिया पहलगाम के वाक़े के बाद बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना चाहे, वो 10 मिनट के अंदर FIR दर्ज होना हो, जहाँ पे 1.5 घंटे तक एक उनका खुद बकौल उनके अपने शहरी के एक शख्स वहाँ पे ब्लीड करता रहा, उस तक तो कोई पहुँच नहीं सका, मगर 10 मिनट में FIR होगी। तो जब आप इस तरह के झूठ आपने गढ़ने होंगे तो आपको फिर आपकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी फैक्ट्स जो हैं उनकी आवाम तक ना पहुँचे, ताकि उनका अपना एक जो झूठा प्रोपेगेंडा है वो जारी रहे। लास्ट में बताइएगा, कल मियाँ साहब की इस्लामाबाद आमद हुई है, उनके किरदार को आप किस तरह से देखते हैं सारे सिनेरियो में? मियाँ नवाज शरीफ साहब, देखिए नवाज शरीफ साहब मेरे इनमें मुलाकात का तो जी आमद हुई है। देखिए बात यह है, नवाज शरीफ साहब हमारे लीडर हैं, नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में है। तो यकीनन जो भी हमारी ओवरऑल कौमी मामलात होते हैं उस पर नवाज शरीफ साहब से गाइडेंस तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और हमारी हुकूमत लेती है। बहुत शुक्रिया। मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने, मैं खुद दायर करके आया हूँ चूँकि मैं उनका वकील हूँ। हमने यही तकाजा किया है कि इमरान खान को फौरी जो है पैरोल पर छोड़ा जाए, क्योंकि ड्रोन्स की वजह से अगर मोदी को कोई खटकता है तो इमरान खान खटकता है, इसलिए कि इमरान खान यहाँ पाकिस्तान के दिलों की भी धड़कन है और वो मुस्लिम उम्मा का भी सबसे कदावर शख्सियत है, और जो इत्तेफाक और इत्तेहाद जो है पाकिस्तान के अंदर भी कायम और कर सकता है, और वो पाकिस्तान का एक सीसा पिलाई दीवार बन के दिफा वतन करने के वो जो है कर सकता है। थैंक यू। साहब, ये जो आज अभी आपने दरख्वास्त दायर की है इमरान खान की रिहाई के लिए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने इमरान खान की जो दरख्वास्त दायर की है इसलिए कि पाकिस्तान के अवाम जो है हमसे बार तकाजा कर रहे हैं कि ये ड्रोन कहीं खुदा न खास्ता अडयाला जेल की तरफ रुख न कर ले और इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक है, आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे ऊपर वाजिब था कि हम ये इनको बावर करवाएं कि खुदा का खौफ करें। इमरान खान का मोदी ज़ाती दुश्मन है, इसलिए कि इमरान खान ने जब वज़ीर आज़म था उस वक्त भी इमरान खान ने आंखों में आंखें डालकर हिंदुवता के ख़िलाफ़ जो है वो प्रचार किया था, और अब भी वो समझता है, मोदी जानता है कि इमरान पाकिस्तान के अवाम की दिलों की धड़कन है। अगर पाकिस्तान के अवाम को कोई भी मुत्तहिद करके और खड़ा कर सकता है तो वो इमरान खान है, और मुस्लिम उम्मा का भी वो इतना कदावर शख्सियत है इमरान खान कि वो सारे मुस्लिम उम्मा को भी ममालिक को इकट्ठा कर सकता है, और वो जो है एक सीसा पिलाई दिफा और दीवार बन सकता है। तो इसलिए इमरान खान को न सिर्फ ज़रूरत है उसको पैरोल पर छोड़ा जाए ताकि कौम को इकट्ठा करे, वो बाहर आकर और फिर जो है इनकी जो है मोदी को एक जवाब दे, ना ऐसा माजरत खाना जवाब नहीं बल्कि एक अपना किरदार अदा करे और इस कौम को आगे लेकर जाए। इसलिए मैंने वो